حدیث نمبر 1067 1067 روى أبو حنيفة عن لاحق بن العيزار اليماني عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر الله له ما سلف من جرمه إن كان مخلصا. ٹھیک ہے. لاحق بن عیزار یہ ایک شخصیت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ لاحق بن عیزار الیمانی سے روایت کرتے ہیں. وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. لاحق بن العیزار کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کے متعلق محدثین نے نام تو ذکر کیا ہے، محدثین نے، اور خاص طور پر فقہاء نے بھی، صرف محدثین نہیں بلکہ فقہاء نے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہے امام ابو یوسف ہے، ان کی کتاب میں پڑھا، اور بھی یعنی 2-3 کتابوں میں آپ کا نام ضرور ملتا ہے لیکن نام سے آگے پیچھے کچھ نہیں لکھا گیا ہے. تو آلموسٹ یہ بھی یعنی مجہول شخصیت ہے. شخصیت تو ہیں اور تابعی ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ سے ان کی ملاقات ہے. تو شخصیت تو ہے لیکن ان کی تفاصیل کتابوں میں درج نہیں ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ لاحق بن العیزار الیمانی سے وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یہ الفاظ کہا، کیا الفاظ ہے صاحب؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. یاد ہوا تھا بچے؟ یہ بہت آسان ہے نا. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. یاد ہوگا نہیں؟ اتنا آسان. جس شخص نے یہ الفاظ کہا، غفر اللہ له ما سلف من جرمہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے سابق میں جو اس سے غلطیاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. ان کان مخلصا، اگر وہ سچے دل سے یہ الفاظ کہا ہو، اگر وہ سچے دل سے یہ الفاظ کہا ہو. جی خالی ایسے زبان سے نہیں بولنا نا، من سے بولنا ہے اس کو. تو یہ اس کا معنی کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، عظمت والے اللہ تعالیٰ سے میں اپنے گناہ کے لیے بخشش مانگتا ہوں. وہ کون خدا؟ وہ خدا جس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، جو کہ زندہ ہے اور بذات خود قائم ہے. الذی لا الہ الا ہو، جو کہ جس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں. الحی، جو کہ زندہ ہے. القیوم، جو بذات خود قائم ہے، یعنی کسی نے اس کو بنایا نہیں، جو خود سے ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں. جو شخص نے یہ الفاظ سمجھتے ہوئے دل لگا کر، من لگا کر، اخلاص کے ساتھ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیچھے ہونے والی چھوٹے سارے گناہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے.